بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سچے دوست کا واقعہ۔ ڈاکٹر نے جب میرے والد کے حقے پر پابندی لگائی تو والد نے حقہ گودام میں رکھوا دیا۔ یوں ڈیرے کی بڑی انٹریکشن اچانک ختم ہو گئی۔ انہی دنوں ایکسچینج کی اپ گریڈیشن بھی شروع ہو گئی اور ہمارا فون بھی عارضی طور پر کٹ گیا۔ یوں ڈیرے کی دوسری انٹریکشن بھی ختم ہو گئی۔ وہ لوگ جو روز صبح سویرے ہمارے ڈیرے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کی شام بھی اسی ڈیرے پر ہوتی تھی، وہ بھی اچانک غائب ہو گئے۔ ہم جن کو والد کا انتہائی قریبی دوست سمجھتے تھے، جو لوگ ہمارے چچا جی ہوتے تھے، جو گلی میں داخل ہو کر اونچی آواز میں حاجی صاحب کا نعرہ لگاتے تھے اور جو گھنٹوں ہمارے والد کی تعریفیں کرتے تھے، وہ سب بھی غائب ہو گئے۔ ہم ان کی شکلیں تک بھول گئے۔ میں اس وقت پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ میرے کچے ذہن کے لیے یہ صورتحال ہضم کرنا مشکل تھا۔ میں ایک دن والد کے پاس بیٹھا اور میں نے ان سے پوچھا، ابا جی، آپ کے سارے دوست کہاں چلے گئے؟ میرے والد نے غور سے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں اس وقت آبیگی ہوئی تھی۔ میرے والد نے رومال سے میرے آنکھیں صاف کیے، سر پر ہاتھ پھیرایا اور بڑے پیار سے کہا، بیٹا، یہ لوگ میرے دوست نہیں تھے، یہ حقے اور ٹیلی فون کے دوست تھے۔ حقہ بند ہو گیا، ٹیلی فون کٹ گیا، یہ لوگ بھی کٹ گئے۔ جس دن ٹیلی فون اور حقہ واپس آ جائے گا، یہ لوگ بھی اس دن واپس آ جائے گی۔ میرے کچے ذہن نے یہ فلسفہ سمجھنے سے انکار کر دیا۔ میرے والد نے میرے چہرے کی گفتگو پڑھ لی۔ وہ بولے، بیٹا، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے تو یہ نعمت اپنے ساتھ نئے دوست لے کر آتی ہے، لیکن ہم نعمت کے ان دوستوں کو اپنا دوست سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہی ہماری بیوقوفی ہوتی ہے۔ یہ نعمت جس دن چلی جاتی ہے، یہ سارے دوست بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، آپ کا اصل کمال یہ ہوگا کہ آپ نعمتوں کے دوستوں کو نعمت کا دوست رہنے دو۔ آپ ان لوگوں کو کبھی اپنا دوست نہ بننے دو، تم زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ بیٹا، آپ کار کے دوستوں کو کار کا دوست سمجھو، کاروبار کے دوستوں کو کاروبار کا دوست سمجھو اور اپنے عہدے کے دوستوں کو عہدے کا دوست سمجھو۔ ان لوگوں کو کبھی اپنے دل تک نہ پہنچنے دو۔ تمہارا دل کبھی زخمی نہیں ہوگا، تم کبھی نہیں رو گے۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی تو لائک کریں اور